واو زبر و، حمزہ ذال زیر از، و از، یہاں پہ دیکھیں ذال کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ حمزے کو ذال کے ساتھ ملائیں گے اور جم کر کے پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں۔ و از، اور ذال نرم حروف میں سے ہے تو اس کو خوب نرم پڑھیں گے، و از، و از، واو کڑی زبر و، واو کے اوپر کڑی زبر ہے اور کڑی زبر کو ایک الف کے مقدار لمبا کیا جاتا ہے، تو اس کو واو الف کڑی زبر کو ایک الف کے مقدار لمبا کریں گے۔ واو کڑی زبر و، عین دال زبر عد، عین دال زبر عد، قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو تب اس پر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کہتے کسے؟ قلقلہ کہتے ہیں ہلا کے پڑھنا، یعنی ہم اس لفظ کو ہلا کے پڑھیں گے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ وعد، عین دال زبر عد، وعد، وَإِذْ وَعَدْ، نون الف زبر نا، الف مدہ ہے، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، تو الف مدہ کو ایک الف کے مقدار لمبا کیا جاتا ہے، تو ہم اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کریں گے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، میم واو پیش مو، یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کہتے ہیں واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور اس کو بھی ایک الف کے مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ میم واو پیش مو، سین کڑی زبر سا، موسا، سین کے اوپر کڑی زبر ہے چونکہ ایک الف کے مقدار لمبا کیا جاتا ہے اور چھوٹی مد بھی ہے تو تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کریں گے۔ موسا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى، حمزہ را زبر ار، ہلائیں گے نہیں، سکون ہے، جم کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ را زبر ار، با زبر با، عین یا زیر عی، اربعی، یا مدہ ہے، یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور یا مدہ کو ایک الف کے مقدار لمبا کیا جائے گا تو اربعی، کھینچیں گے ایک الف کے مقدار۔ نون زبرنا، اربعین، تقریباً حروف مدہ 3 ہے۔ الف مدہ جیسے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا، نون الف زبرنا، الف سے پہلے جب زبر ہو۔ واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یہ واو مدہ ہے، اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ 3 حروف مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کو ایک الف کے مقدار کھینچا جائے گا اور لمبا کیا جائے گا۔ اربعین، لام یا زبر لی، یہ حروف لین ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یہ حروف لین ہے۔ حروف لین 2 ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ ان کو کیسے پڑھیں گے؟ تو ان کو جلد پڑھیں گے، ان کو لمبا نہیں کریں گے۔ لام یا زبر لی، لی، لام زبر لا، لیلا، تا 2 زبر تن، لیلتن، میں نے اخفا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ تنوین ہے، تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا۔ لیلتن، سا میم پیش ثم، میم پر شد ہے اور شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ تو ہم سا کے ساتھ ملائیں گے، سا میم پیش ثم، پھر میم کے اوپر زبر ہے، اس کو آگے پھر تا کے اوپر پھر شد ہے
تو ہم اس کو پھر میم کے ساتھ ملائیں گے. میم تا زبر مت، تا زبر تا، ثم تا. یہاں پہ دیکھیں میم مشدد ہے، اور میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا. کہتے کسے غنہ؟ ناک میں آواز لے کے جانا، اور اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا. تو غنہ کریں گے ثم تا، ثم تا. خا ذال زبر خذ، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم پڑھیں گے اور جم کر کے پڑھیں گے. خا ذا زبر خذ، ثم اتخذ، تا پیش تو، ثم اتخذت. میم لام پیش مل، لام کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. ثم اتخذتم العین جیم زیر عج. پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ میں یہاں پہ قلقلہ کر رہا ہوں. عین جیم زیر عج، قلقلہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے. حروف قلقلہ یہ آپ یاد رکھیں، حروف قلقلہ ہمیں 5 ہے: قاف، طا، با، جیم، دال. تو یہاں پہ جیم ہے. جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ کیا جائے گا، یعنی ان کو ہلا کے پڑھا جائے گا. تو عین جیم زیر عج، لام زبر لا، عجل، ثم اتخذتم العجل. میم میم زیر میم. دیکھیں یہاں پہ نون کے اوپر سکون ہے. نون ساکن کے بعد کچھ یہ عرب کے قاعدے ہیں، عرب کے کلام میں کچھ قاعدے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد جب با آ جائے. نون ساکن کے بعد یہاں پہ سکون نون کے اوپر ہے اصل میں. نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو پھر وہاں ایک چھوٹا سا میم آئے گا، تو پھر ہم اس میم کو پڑھیں گے. نون کو میم سے بدلائیں گے اور تنوین کو بھی میم سے بدلائیں گے. اسے عربی میں اقلاب کہتے ہیں. اقلاب یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. تو ہم یہاں پہ نون کو میم سے بدلیں گے، اس چھوٹے میم کو پڑھیں گے. میم میم زیر میم، با عین زبر با. اخفا بھی کریں گے یہاں پہ میم با، جم کر کے پڑھیں گے میم با. عین کو حلق سے ادا کریں گے میم با. دال زیر دی، ہا کڑی زیر ہی، میم بعدہ. واو زبر و، حمزہ نون زبر ان. نون ساکن ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے. نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا. تو اخفا کریں گے. اخفا کس طرح کریں گے؟ یعنی ناک میں آواز لے کے ناک میں آواز چھپائیں گے. حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، و انتم، ضا کڑی زبر ضا، لام زیر لی، میم واو پیش مو. واو مدہ ہے، ان کو ایک الف کے مقدار لمبا کریں گے. ظالمو، نون زبر نا، ظالمون. وقف میں نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کریں گے. ظالمون، ظالمون. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. یہاں پہ دیکھیں میرا سانس ختم ہو گیا. وقف میں نے اس ہا کو سائلنٹ کر دیا یعنی اس کو ساکن کر دیا. من بعدہ. اب آگے پڑھیں گے تو یہاں پہ اس پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے من بعدہ سے، من بعدہ سے. من بعدہ وانتم ظالمون. میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم. میم مشدد ہے، میم مشدد پر اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا. تو ہم غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز لے کے جائیں گے. ثم
عین زبر ع، فا واو زبر فو، عفو حروف لین ہے. دیکھیں نون واو ساکن ہے، اس کے پہلے زبر ہے تو اسے حروف لین کہتے ہیں، اور حروف لین کو جلد پڑھیں گے، جڑ کر لمبا نہیں کریں گے. ثم عفو، نون الف زبر نا، ثم عفونا، عین نون زبر عن، میں نے اخفا کیا. دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا. عن، کاف میم پیش کم، یہاں پہ دیکھیں جہاں ساکن کے بعد سکون کے بعد شد آ جائے، سکون کے بعد جب شد آئے گا تو پھر اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس سے پچھلے والے حرف، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کاف ہے تو کاف کو ہم یہاں میم سے پھر ملائیں گے، پھر اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھیں گے. جہاں پہ ہم نے اس میم کو نہیں پڑھنا جس پر سکون ہے، بلکہ اس سے پچھلے جو کاف ہے اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے. عنکم، میم میم زیر میم. یہاں بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، تو یہاں جب نون ساکن کے بعد با آ جائے پھر وہاں چھوٹا سا میم آئے گا، ہم وہاں اس میم نون کو میم سے بدلائیں گے. اسے عربی میں اقلاب کہتے ہیں، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، اسے اقلاب کہتے ہیں. تو ہم یہاں پہ اس نون ساکن کو میم سے بدلائیں گے. میم میم زیر میم، عنکم میم، با عین زبر با، دال زیر دی، میم بعدی، دال کڑی زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، لعل، کاف میم پیش کم، لعلکم، تا شین زبر تش، شین کے آواز میں سٹی سے نکالنی ہے، اور شین کے اوپر سکون ہے، سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھیں گے. تا شین زبر تش، کاف پیش کو، را واو پیش رو، واو مدہ ہے، ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے. تشکرو، نون زبر نا، تشکرون. وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو ہم سائلنٹ کریں گے، یعنی ساکن کریں گے. کس طرح پڑھیں گے پھر؟ تشکرون، تشکرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. واو زبر و، حمزہ ذال زیر اذ، و اذ جم کر کے پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں. و اذ، حمزہ کڑی زبر آ، اس کو الف نہیں پڑھیں گے، الف کڑی زبر آ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، چاہے کڑی زبر ہو، چاہے زبر ہو، چاہے سکون ہو، پھر اس الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے. تو حمزہ کڑی زبر آ، تا یا زبر تی، آتی، اتی نہیں پڑھ لیں، حمزہ کے اوپر کڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہے. آتی، نون الف زبر نا، و اذ آتینا. یہاں پہ دیکھیں الف مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے ایک الف کے مقدار. و اذ آتینا، میم واو پیش مو، سین لام زبر سل. ہم نے حرف کو پڑھنے سے پہلے آگے والے حرف کو دیکھنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہم میم و پیش مو، سین زبر سا، موسا پڑھ لے، آگے پھر ہم اگر چلے جائے تو پھر آگے سکون ہو یا شد ہو تو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا ہمیں. تو ہم نے پہلے آگے والے حرف کو دیکھیں گے کہ کہیں اس کے اوپر تو سکون نہیں ہے یا شد تو نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر سکون تھا، تو ہم نے یہاں پہ سین کو اب لام کے ساتھ ملانا ہوگا، کیونکہ سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. سین لام زبر سل، موسل.
یا کو بھی نہیں پڑھیں گے اور اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی حرکت نہیں ہے اس کے اوپر۔ موسل کاف زیر کی، تا کڑی زبر تا، با زبر با، موسل کتاب۔ واو لام زبر ول، الف کو نہیں پڑھیں گے، سکون والے حرف لام یعنی اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے واو کے ساتھ، تو واو لام زبر ول، فا را پیش فر، ہلا کے نہیں پڑھیں گے، جم کر کے پڑھنا ہے، فا را پیش فر، والفر، قاف الف زبر قا، الف مدہ ہے، تو یہاں پہ اکثر اس طرح غلطی کی جاتی ہے، لفظ کے درمیان جب الف مدہ آ جاتا ہے تو لمبا نہیں کیا جاتا، اکثر لوگ یہ غلطی کرتا ہے۔ خیال رکھنا کہ اگر الف مدہ ہو تو وہاں پہ اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کریں گے۔ والفرقان، نون زبر نا، والفرقان، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، لعل، کاف میم پیش کم، لعلکم، تا ہا زبر تہ، دا زبر دا، تہ دا، دال واو پیش دو، واو مدہ ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے ایک الف کا مقدار، تہتدو، نون زبر نا، تہتدون، وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کریں گے اور یعنی ساکن کر دیں گے، تہتدون، تہتدون۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ واو زبر و، حمزہ ذال زیر اذ، وَإِذْ جم کر کے پڑھنا ہے، وَإِذْ ہلانا نہیں، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، وَإِذْ قال، میم و پیش مو، سین کڑی زبر سا، موسیٰ، یا کو نہیں پڑھیں گے، کوئی حرکت نہیں ہے، موسیٰ، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، کون سے حروف ہیں یہ دونوں؟ حروف لین، اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو وہ حروف لین کہلاتے ہیں، تو ہم یہاں پہ اس کو جلد پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ لقو، میم زیر می، ہا کڑی زیر ہی، لقومہ، یا کڑی زبر یا، قاف واو زبر قو، یہ بھی دونوں حروف لین ہے، میم زیر می، یا قومی، یا قومی، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، میں نے غنہ کیا اس لیے کہ نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، تو یہاں پہ غنہ کرنا ہے، ان، کاف میم پیش کم، انکم، ضا زبر ضا، لام میم زبر لم، جم کر کے پڑھنا ہے، ہلانا نہیں، لام میم زبر لم، ظالم، تا میم پیش تم، ظالمتم، حمزہ نون زبر ان، اخفا کیا میں نے اس لیے کہ نون ساکن ہے، نون ساکن پر اخفا کیا جائے گا، ہمیشہ نون ساکن پر اخفا کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہے، نون کو ظاہر نہیں پڑھیں گے، بس یعنی چھپائیں گے ناک میں، ان، فا پیش فو، سین زبر سا، انفوسا، کاف میم پیش کم، انفوسکم، جب میم ساکن آ جائے اور اس کے بعد با آ جائے تو وہاں بھی ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، انفوسکم، با تا زیر بیت، تا زیر تی، بیتی، با الف زبر با نہیں پڑھنا اس لیے کہ آگے تا کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ تا کو با کے ساتھ ملائیں گے اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، با تا زیر بیت، تا زیر تی، خا الف زبر خا، بیت
बित्तिखा खा को लंबा करेंगे, एक अलिफ का मकदार खींचेंगे इसलिए कि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है। बित्तिखा ज़ाल ज़ेर ज़ी नरम पढ़ेंगे, ज़ाल नहीं पढ़ना, ज़ाल ज़ेर ज़ी। बित्तिखाज़ी काफ पेश कु, बित्तिखाज़ी कु। आगे मीम को पढ़ने से पहले हमने आगे वाले हरफ को देखना है। आगे क्या है, लाम के ऊपर जज़म है, सुकून है। जज़म और सुकून एक ही चीज़ होता है, तो हमने यहाँ पे इस लाम को मीम के साथ मिलाएंगे। मीम लाम पेश मुल, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, कोई हरकत ही नहीं है इसके ऊपर। बित्तिखाज़िकुमुल, आइन जीम ज़ेर ऐज, मैंने कलकला किया, क्यों? इसलिए कि जीम हुरूफ़ कलकला में से है और साकिन है। बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, लाम ज़बर ला, बित्तिखाज़िकुमुल इज्ला, इज्ला। फा ज़बर फा, ता वाव पेश तू, फ़तू वाव मद्दा है, वाव साकिन है, उससे पहले पेश है, तो इसको एक अलिफ का मकदार खींचा जाएगा। फ़तू बा वाव पेश बू, ये भी वाव मद्दा है, फ़तूबू। लेकिन फ़र्क इतना है कि इसके ऊपर छोटा सा मद है, तो इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा लंबा करेंगे, खींचेंगे। फ़तूबू हमज़ा ज़ेर ई, लाम कड़ी ज़बर ला, इला। हमज़े के ऊपर हरकत है यानी ज़ेर है, और हरकत को इनको लंबा नहीं करना, इनको जल्दी पढ़ना होता है। हमज़ा ज़ेर ई, लाम कड़ी ज़बर ला, इला। इला नहीं पढ़ना, खींचना नहीं है, इसको लंबा नहीं करना, इसलिए कि इसके ऊपर कोई कड़ी ज़बर नहीं है, बल्कि हरकत है और हरकत को जल्दी पढ़ा जाता है। इला, आगे लाम के ऊपर कड़ी ज़बर है, तो इसको थोड़ा सा लंबा करना होगा, एक अलिफ के मकदार, और इस या को नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर कोई हरकत ही नहीं है। इला बा अलिफ ज़बर बा, ये भी अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, एक अलिफ का मकदार लंबा करना होगा। बा अलिफ ज़बर बा, रा ज़ेर री, रा ज़ेर री। रा को मैंने बारीक पढ़ लिया, क्यों? इसलिए कि रा के नीचे जब ज़ेर हो तो उसको फिर बारीक पढ़ा जाएगा। रा ज़ेर री, बारी। हमज़ा ज़ेर ई, काफ मीम पेश कुम, इला बारी इकुम। फ़ा क़ाफ ज़बर फ़क़, क़लक़ला करना है, क़ाफ हुरूफ़ क़लक़ला में से है और साकिन है, तो क़लक़ला करना है यानी हिला के पढ़ना है। हुरूफ़ क़लक़ला 5 है, क़ाफ त्वा बा जीम दाल। फ़क़, फ़ा क़ाफ ज़बर फ़क़, फ़क़ ता पेश तू, लाम वाव पेश लू, वाव मद्दा है और छोटा मद भी है, थोड़ा सा और भी ज़्यादा लंबा किया जाएगा। फ़क़तुलू, हम इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं। फ़क़तुलू। हमज़ा नून ज़बर अन, नून साकिन है, इफ़ा करेंगे यानी इसको नाक में छुपाएंगे नून को। हमज़ा नून ज़बर अन, फ़ा पेश फू, सीन ज़बर सा, अनफुसा, काफ मीम पेश कुम, अनफुसकुम। इस पर वक़फ़ करेंगे, वक़फ़ में भी अनफुसकुम पढ़ेंगे, इसलिए कि जब आखिर में सुकून हो या कड़ी ज़बर हो, लफ्ज़ के आखिर में अगर सुकून हो या कड़ी ज़बर हो तो वक़फ़ में भी उसको उसी तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह के बग़ैर वक़फ़ में पढ़ा गया है। अनफुसकुम, ज़ाल कड़ी ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, काफ मीम पेश कुम, ज़ालिकुम। ख़ा या ज़बर ख़ई, हुरूफ़ लीन है, जल पढ़ेंगे, इसको लंबा नहीं करेंगे। ख़ई, रा लाम दो पेश रुल, लाम ज़बर ला, ख़ैरुल्ला, काफ मीम पेश कुम, ख़ैरुल्लकुम। आइन नून ज़ेर आइन, इख़्फ़ा करना है, नून साकिन है यानी नाक में आवाज़ छुपाना है। आइन दाल ज़बर दा, आइन दा, आइन दा। बा अलिफ ज़बर बा, यहाँ पे पीछे गुज़र गया। बारी उक, बारी इकुम, यहाँ भी है,
बारिइकुम इसी तरह पढ़ना है। अलिफ मद्दा है, एक अलिफ का मकदार लंबा करना है, रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ना है। बारी हमजा ज़ेर ई काफ मीम पेश कुम बारिइकुम, इसको भी वक़फ़ में भी बारिइकुम पढ़ना है इसलिए कि आखिर में सुकून है, और जब लफ्ज़ के आखिर में अगर सुकून हो या कड़ी ज़बर हो तो वक़फ़ में भी उसको इसी तरह पढ़ा जाएगा जैसे कि बग़ैर वक़फ़ में पढ़ा गया है। वक़फ़ बारिइकुम, फ़ा ज़बर फ़ा, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर बा, फ़ताबा, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, आलई। आइन हुरूफ़ हल्क़ी में से है, हल्क़ से अदा करना है। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, आलई हुरूफ़ लीन है यानी या सकीन है, उससे पहले ज़बर है तो इसको जल पढ़ना है। आलई काफ मीम पेश कुम अलैकुम, इसको भी वक़फ़ में अलैकुम पढ़ा जाएगा इसलिए कि आखिर में सुकून है। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। मुशद्दद पर नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना किया जाएगा। इन्ना हा उल्टा पेश हूँ, इन्नहु हा पेश हूँ, वाव ता ज़बर वत, वाव ज़बर तव, वाव अलिफ ज़बर वा। देखिए यहाँ पे दो शद है, पहले शद को वाव के साथ मिलाएंगे इसलिए कि शद को पिछले वाले हरफ को साथ मिलाना पड़ता है, तो यहाँ पे ता को हम वाव के साथ मिलाएंगे। वाव ता ज़बर वत, ता वाव ज़बर तव, वाव अलिफ ज़बर वा। वाव के ऊपर फिर शद है तो इसको भी ता के साथ मिलाएंगे, तो ता वाव ज़बर तव, वाव अलिफ ज़बर वा, हुआ तव्वा। बारा पेश बुर, रा ज़बर रा ज़बर रा, हुआ तव्वाबुर्रा। अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। हा या ज़ेर ही, अलियाई मद्दा है, या सकीन से पहले ज़ेर है तो इसको एक अलिफ का मकदार लंबा करना है। मीम पेश मु, हुआ तव्वाबुर्रहीमु। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ में मीम को साइलेंट करेंगे यानी साकिन करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? हुवा तव्वाबुर्रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल। मैंने वक़फ़ किया, मेरा सांस ख़त्म हो गया तो वक़फ़ करेंगे इज्ल। अब पीछे से मिला के पढ़ेंगे, आगे से नहीं पढ़ेंगे बल्कि पीछे साथ मिला के पढ़ेंगे। अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अन्फुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन्द बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। वाव ज़बर व, हमज़ा दाल ज़ेर इज़, व इज़ हिलाना नहीं है दाल को, इसको जम करके पढ़ेंगे, साल के ऊपर सुकून है। व इज़ क़ाफ लाम पेश कुल, तामीम पेश तुम, व इज़ कुल्तुम, या कड़ी ज़बर या, मीम वाव पेश मू, या मू, यमू नहीं पढ़ने, या के ऊपर कड़ी ज़बर है, एक अलिफ का मकदार लंबा करना है, और वाव मद्दा है, मीम वाव पेश मू, इसको भी एक अलिफ का मकदार लंबा करना है। या मू, सीन कड़ी ज़बर सा, ये भी कड़ी ज़बर है, इसको भी एक अलिफ का मकदार लंबा करना है। या मूसा, आगे या के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। या मूसा लन नुमिना, लाम नून ज़बर लन, नून हमज़ा पेश नु। यहाँ पे देखें नून साकिन है, यहाँ पे तो सुकून के बाद शद आया हुआ है
تو ہم یہاں پہ اس نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے. لام نون زبر لن نون حمزہ پیش نو. پھر یہاں پہ دیکھیں حمزے کے اوپر سکون ہے، واؤ کے اوپر سکون نہیں ہے. ہم اس حمزے کو پڑھیں گے، واؤ کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو لن نو جھٹکا بھی دیں گے. اس کے جب حمزے کے اوپر سکون ہو تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. لن نو میم زیر می نون زبر نا لن نؤمن. لام زبر لا کاف زبر کا لکا لن نؤمن لکا. حتا زبر حتا کڑی زبر تا حتا کڑی زبر تا کے اوپر ہے اور ایک الف کا مقدار کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے اور یا کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. حتا نون زبر نا را لام زبر را لام کڑی زبر لا. دیکھیں را کو پڑھنے سے پہلے ہم نے آگے والے حرف کو دیکھنا ہے کہ آگے کہیں شد والا حرف تو نہیں ہے یا کہیں سکون تو نہیں ہے کہ ہم نے پچھلے والا کے ساتھ ملانا ہوگا. تو ہم نے آگے دیکھ لیا تو لفظ اللہ آ رہا تھا، یہاں پہ لام کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ را کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور اس یا کو نہیں پڑھنا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں. تو را لام زبر لام کڑی زبر لا نار اللہ ہا زبر ہا نار اللہ. جیم ہا زبر جہ را زبر را تا دو زبر تن. اخفا کرنا ہے، تنوین ہے، تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا. جہراتن. اگر اخفا نہیں کرنا تو پھر اس طرح پڑھیں گے جہراتن، یعنی پھر تنوین کو ظاہر کرنا ہوگا. تو یہاں پہ اخفا کرنا ضروری ہے. جہراتن. فا زبر فا حمزہ زبر آ. یہاں پہ اس کو الف زبر آ نہیں پڑھنا، حمزہ کو پڑھنا، اس لیے کہ جب الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، الف نہیں. فا زبر فا حمزہ زبر آ فا آ. لمبا بھی نہیں کرنا اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا. خا زبر خا ذال تا زبر ذت فأخذت. کاف پیش کو فأخذت کو. آگے میم کو پڑھنے سے پہلے ہم نے آگے دیکھ لیا تو صاد کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ ابھی میم کو صاد کے ساتھ ملانا ہوگا. میم صاد پیش مس صاد کڑی زبر صا. اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، کوئی حرکت نہیں ہے. فأخذتكم الصا. عین زیر عی قاف زبر قا تا پیش تو فأخذتكم الصاعقة. واو زبر و حمزہ نون زبر ان تا میم پیش تم. نون ساکن ہے، اخفا کرنا ہے، نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے. وانتم تا نون زبر تن. یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، اخفا کریں گے یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے. تا نون زبر تن. ضا پیش ضو. را واو پیش رو. واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں اور واو مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. تنظرو نون زبر نا تنظرون. وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے. تنظرون تنظرون. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. یہاں پہ دیکھیں میرا سانس ختم ہو گیا تو میں نے وقف کر دیا، تو وقف میں اس گول تا کو ہاتھ سے بدلانا ہوگا. اب آگے سے نہیں پڑھیں گے، پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوگا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ.